ناظرین السلام علیکم، آمنا سامنا میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا فہیم اختر قاسمی صاحب، جو اس مدرسہ اشرف العلوم میں استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سالہ اجلاس کی کامیابی پر اور اس کی کامرانی پر کتنی مشقت اور محنت ہوئی، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں، اور کس طرح سے تیاریاں کی گئی، اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہیں گے ہم مولانا سے۔ مولانا، سالہ اجلاس کی پہلے تو مبارکباد قبول کیجیے، اور اس سالہ اجلاس میں کیا کیا پریشانیاں آئیں اور کیا کیا آسانیاں پیدا ہوئی، یہاں کا ماحول کیا رہا، کس طرح سے یہ پورا سلسلہ چلا، اور جب سالہ کی بات چلی تو آپ کے ذہنوں میں کیا بات تھی کہ بھائی اس کو کس طرح کیا جائے، کیسے ہو، اتنا بڑا قوام ہے، 100 سال کا پورا احاطہ کرنا ہے، 30 روزہ اجلاس ہے، کیا رہا پورا معاملہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے اس اجلاس 100 سالے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے لوگوں کو بلایا، اور جب میں نے اپنے پروگرام کی نوعیت لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا پروگرام اس طرح کا ہوگا، تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں، اس طرح کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا دن کا پروگرام ہم لوگوں نے رکھا کہ پروگرام دن میں ہوگا، ایسے ہی ہم لوگوں نے عورتوں کا بائیکاٹ کیا کہ عورتیں اس اجلاس میں نہ آئیں، تو اس سلسلے میں بھی لوگوں نے کافی مخالفت کی، کہا کہ یہ اجلاس پھر جمے گا نہیں، عورتوں کو آنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن بہرکیف ہم لوگ اپنے اس بزرگوں کے مشورے پر اٹل رہے، اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اس سلسلے میں محنت کی، گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کی ذہن سازی کی کہ عورتوں کا جانا جلسے میں جانے سے، عورتوں کے جلسے میں جانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، یہ شرعی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ تو اللہ کا فضل و کرم رہا کہ اللہ نے ہم لوگوں کی بات کو ان عورتوں کے اور عوام کے ذہن میں ڈالا، اور پھر وہ لوگ اس پر متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے، جلسہ دن کا ہو اور عورتیں اس اجلاس میں نہ جائیں۔ تو پہلی رکاوٹیں ہم لوگوں کے سامنے یہ آئی، تو اس اعتبار سے اس لائن سے ہم لوگوں نے محنت کی۔ دوسری جو ہم لوگوں کے سامنے پریشانیاں تھی وہ یہ تھی کہ یہ اجلاس 100 سالہ تھا، اور اس کا جو بجٹ تھا وہ کافی لمبا اور کافی زیادہ صرفہ اس پر آ رہا تھا۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے گاؤں در گاؤں، شہر در شہر جا کر لوگوں سے مل کر فراہمی مالیات کی کوشش کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں نے اس میں بھرپور تعاون دیا، اور اپنی قربانی بھی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی، اور اس ادارے کو شروع ہی سے لوگ عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے۔ تو اس میں عوام کا ہمیں بھرپور تعاون حاصل رہا، ورنہ اتنا بڑا پروگرام یہ ہمارے بس کا نہیں تھا۔ ایک سوال ہے کہ سرکاری مشنری کا کتنا تعاون حاصل ہے، کیا تعاون ملا؟ الحمدللہ سرکاری مشنری کا تعاون بھی بھرپور ملا اور کافی ملا۔ جی، جیسے کہ مثلا بجلی ہے، پانی ہے، بیت الخلاء لیٹرنگ ہے، بورنگ ہے، پول ہے، سڑک ہے، یہ سب سرکار کی طرف سے ہوا۔ کتنی لمبی سڑک جو ہے وہ تقریباً 3 کلومیٹر سرکار نے صحیح کیا، جی بنا کے دیا۔ پہلے کوئی راستہ نہیں تھا، بہت زیادہ خراب تھا راستہ۔ اچھا، جیسے آپ نے خواتین کی بات کی کہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سی خواتین پھر بھی اس کے باوجود چلی آ رہی ہیں۔ نہیں، جلسہ جب شروع ہوا ہے تو اجلاس کے درمیان ایک بھی خاتون نہیں آئی ہے۔ ہاں، جلسے گاہ میں تو نہیں آئی ہے۔ ہاں، البتہ جلسہ ختم ہونے کے بعد یعنی عورتیں آئی ہیں مارکیٹ کرنے کی غرض سے، لیکن اجلاس شروع ہونے جب اجلاس شروع ہوا ہے اس وقت عورتیں نہیں آئی۔ جی، ہم نے دیکھا کافی بڑی مارکیٹ جو ہے ادھر پورا بازار سجا دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں کے جو لوگ ہیں یعنی دکان والے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مارکیٹ میں جو ہے فائدہ نہیں ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتیں نہیں آئی ہیں۔
یہ آخر میں جو کافی عورتوں نے خریداری کی وہ اجلاس کے ختم ہونے کے بعد کی ہے، وہ اجلاس میں نہیں آئی. 1200 الفاظ قرآن کی دستار بندی ہوئی اور ملک بھر سے علماء کرام آئے، وہاں بہت کامیاب رہا. اب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ہم یہ محسوس یہ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا یہ اجلاس کامیاب رہا. عوام و خواص دونوں ہی اس سلسلے میں یعنی کافی خوش ہیں اور تعریف بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح کا انتظام اور انصرام کسی اور اجلاس میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. اور سب سے بڑی خصوصیت اس اجلاس کی یہ رہی کہ اس میں کثیر تعداد علماء کی تھی، طلبہ کی تھی، ورنہ عام طور پر اجلاس میں علماء جو ہے اتنی کثیر تعداد میں نہیں جاتے ہیں، نہیں شریک ہوتے ہیں. برادران وطن نے بھی کافی جوش و خروش کے ساتھ اپنا تعاون پیش کیا ہے اور اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے اس ادارے کے ساتھ. جب جب ہم لوگوں نے اس کو بلایا، مشورے میں دعوت دی، لوگ جو ہے یعنی یہاں پہنچے ہیں اور اپنے مشورے سے نوازا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پورے طور پر ہیں، آپ ہم سے جو چاہیں خدمت لے لیں. اس اجلاس کے کنوینر کون کون تھے؟ اس اجلاس کے کنوینر ہمارے استاذ محترم یعنی حضرت مولانا نسیم احمد صاحب قاسمی، اور دوسرے کنوینر ہے استاذ محترم حضرت مولانا مظفر حسین صاحب مظاہری، اور سرپرست اجلاس یعنی فقیہ ملت الحاج حضرت مولانا زبیر احمد صاحب قاسمی ناظم جامعہ حاضہ، اور صدر اجلاس حامی سنت ماحی بدعت الحاج حضرت مولانا اظہار الحق صاحب مظاہری نائب ناظم و صدر المدرسین. اس اجلاس میں دو نام اور آ رہے ہیں. ڈاکٹر ساجد صاحب، یہاں بہت سارے لوگوں کی نمائندگی رہی ہے، سرپرستی رہی ہے، ان کی قربانیاں رہی ہے. ایک نام بہت ہی میں نے لوگوں کے منہ سے تعریف سنی ہے، ڈاکٹر ساجد علی صاحب، شاید میرا ہے نا. تو ڈاکٹر ساجد علی صاحب کا اس میں کیا تعاون رہا، کیا قربانیاں رہی، آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس پر. ڈاکٹر ساجد علی خان صاحب ایک دیندار آدمی ہیں اور علماء سے عقیدت و محبت بہت زیادہ رکھتے ہیں. دیندار بھی اور دیندار بھی ہے. جی جی، اس میں کوئی شک نہیں. اور شروع ہی سے اس ادارے سے بھی وہ محبت رکھتے ہیں، خاص طور سے حضرت مولانا اظہار الحق صاحب مظاہری سے. تو ان کا اس میں تعاون یہ رہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہوٹل جو امن کے نام سے موسوم ہے یعنی اس کو اس اجلاس کے میں خدمت کے لیے وقف کر دیا کہ جو بھی باہر کے اکابر اور مشائخ آئیں گے وہ پہلے یہاں قیام کریں گے اور یہاں ناشتہ وغیرہ جو بھی ہوگا وہ یہاں سے سیتامڑھی میں وہ یہاں سے فریش ہو کر تیار ہو کر پھر جلسہ گاہ میں ان کو لے جایا جائے گا. اور پھر انہوں نے دوسری ذمہ داری اپنے سر لی کہ جتنے بھی سیاسی افسران اور لیڈران آئیں گے اس اجلاس میں ان سب کے ناشتے کا انتظام میری طرف سے ہوگا. ناشتے کا انتظام میری طرف سے ہوگا. شکریہ مولانا آپ کا آمنا سامنا میڈیا نیٹورک سے بات کرنے کے لیے. سامعین، یہ تھے مولانا فہیم اختر قاسمی صاحب. شکریہ، جزاک اللہ خیر.